میرا نام عروج ہے۔ میری شادی جب کی گئی اس وقت میری عمر 17 سال تھی۔ سچ بتاؤں تو مجھے شادی کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم نے بڑے ہو کر یہ بننا ہے، ہم نے کوئی کام کرنا ہے، لیکن میں بس یہی کہتی تھی کہ مجھے شادی کرنی ہے اور اپنا گھر بسانا ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا کوئی شوہر ہو، میرے لیے آفس سے آئے تو اس نے ایک پول خریدا ہو، ہمارے بچے ہو، میں گھر میں کھانا بنا کر بیٹھوں، بچے بتائیں گے پاپا آ گئے ہیں۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی میں خوش ہو جایا کرتی تھی اور بچپن سے ہی مجھے شادی کا بہت شوق تھا۔ یہاں تک کہ شادی سے پہلے مجھے عجیب غریب قسم کے دورے بھی پڑتے تھے اور پیروں فقیروں نے اس کا علاج بھی شادی ہی بتایا تھا۔ اس بیماری کو ہسٹیریا کہتے ہیں، جس میں عورت کا دل کرتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے۔ جب شروع میں دورے پڑتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ کسی کی بھوت آسیب کا سایہ ہے، لیکن میرے بابا ان چیزوں کے بارے میں جانتے تھے کیونکہ وہ ایک حکیم تھے، اس لیے ان کو پتہ تھا کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ تبھی تو جلد از جلد رشتہ ڈھونڈ کر میری شادی کروا دی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، دلہن بنی بھی مسکرا رہی تھی، یہاں تک کہ میری ماں نے مجھے کہا کہ منہ بند کر کے بیٹھو۔ خوشی خوشی شادی کر کے اپنے کمرے میں آ چکی تھی، اپنے لہنگے کو بڑے پیار سے بستر پر پھیلا کر بیٹھی تھی، جیسے فلموں ڈراموں میں دلہن بیٹھی ہوتی ہے۔ مجھے لال رنگ کا لہنگا نہیں پہنا تھا، میں نے آتشی گلابی رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی، مجھے اپنے اوپر ناز تھا۔ شوہر کی تصویر بھی دیکھی تھی اور آنکھ بچا کر اس کا دیدار بھی کر لیا تھا۔ شوہر میرا بہت خوبصورت اور میری ہی عمر کا تھا اور سوچ لیا تھا کہ زندگی بہت اچھی گزرے گی، لیکن جب شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اندر آتے ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں سوچنے لگی کہ لگتا ہے میرے حسن کی تاب نہیں لا پایا ہے اور پہلے سے ہی لڑکھڑا گیا ہے۔ جب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو اس کے ہاتھ میں کوئی تحفہ نہیں تھا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کوئی بات بھی نہ کی۔ میں نے کہا کہ میرے لیے تحفہ نہیں لے کر آئے؟ اب تحفہ لایا تھا، میں نے الماری میں رکھ دیا ہے، تم خود ہی نکال لینا۔ لیکن اچھا چلو چھوڑو، میرے شوہر نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا۔ خیر شوہر سے میں نے پوچھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہی لگ رہی ہو۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ کوئی شوہر اپنی دلہن کو پہلے دن یہ کہتا ہے کہ تم ٹھیک لگ رہی ہو۔ میرا تھوڑا سا موڈ خراب ہو گیا اور میرے شوہر کو یہ پتہ بھی تھا، لیکن اس نے میرا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ بھی نہ کہا۔ میرے شوہر کا نام دلشاد تھا، یہاں تک کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ میں بیوی ہوں، آپ کی پہلی دفعہ مل رہے ہیں، آپ مجھ سے کم از کم میری تھوڑی تعریف ہی تو کر دیں۔ تب بھی میرے شوہر نے نہ کوئی بات کی، نہ ہی کسی قسم کا رسپانس دیا، شاید وہ ڈرا ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس نے ایک ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ جاؤ، جا کر کپڑے بدل کر آؤ اور یہ کپڑے مجھے دے دو۔ تب تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن کپڑے مجھے دے دو والی بات سمجھ نہ آئی۔ خیر میں کپڑے بدلنے چلی گئی، باتھ روم میں جا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ باتھ روم کے اندر جہاں پر شیمپو وغیرہ رکھے جاتے ہیں، وہاں پر میک اپ کا کافی سارا سامان پڑا ہوا تھا، وہ بھی بالکل نیا اور بہت ہی زیادہ مہنگا تھا۔ ظاہر ہے یہ میرے لیے ہی تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی کہ مجھے سرپرائز دینے کے لیے میرے شوہر نے یہ سامان یہاں پر رکھا ہوگا۔ میں نے ان چیزوں کو توڑا لگا کر چیک کیا، واقعی کمال کی چیزیں تھیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ یہ ساری چیزیں میری ہیں اور میں کل ان کو ضرور استعمال کروں گی۔ اور جب واپس آئی تو اس نے کہا کہ یہ لہنگا مجھے پکڑا دو۔ میں نے لہنگا اور اس کا دیگر سامان پہلے سے ہی طے کر کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور میں نے اپنے شوہر کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر یہ سامان سنبھال کر الماری میں رکھ دے گا، وہ میری مدد کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ یہ سامان لے کر باتھ روم میں چلا گیا اور میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ میرا شوہر میری چیزیں لے کر باتھ روم میں کیوں چلا گیا ہے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن میرا شوہر باہر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کان لگا کر سنا تو مجھے کوئی خاص آواز بھی نہیں آ رہی تھی، نہ ہی پانی کھلا ہوا تھا، نہ ہی کسی اور شور کی آواز آ رہی تھی۔
اس کا مطلب ہے کہ میرا شوہر نہا نہیں رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ نہانے کے لیے چلا گیا ہے، لیکن میرا سامان باتھ روم میں لے جانے کا کیا حق بنتا تھا؟ ابھی بھی انسان کے سامنے کچھ ایسی صورتحال آ جاتی ہے جس کے بارے میں اس کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، یہاں تک کہ وہ کچھ سوچنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی صورتحال میری ہو رہی تھی، کیونکہ ایسا کس نے سوچا ہوگا کہ دولہا کہے کہ کپڑے بدل کر آؤ تو پھر وہ آپ کے کپڑے لے کر باتھ روم میں چلا جائے۔ اس بات کا آخر کیا تک بنتا تھا؟ 2 گھنٹے بعد میرا شوہر باتھ روم سے باہر آیا۔ اس کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ کمرے کی دیواریں بھی آس پاس سے غائب ہو گئی ہیں، اور میں کسی صحرا میں کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھ رہی ہوں کہ میرے سامنے میرا شوہر میرا ہی شادی والا لہنگا پہنے اور میرے ہی طرح تیار ہو کر، یہاں تک کہ بالوں کا جوڑا بنا کر باہر کھڑا ہوا تھا۔ کوئی بھی دنیا کا جیسا بھی انسان ہو جو بہت زیادہ مذاق کرنے والا ہو، وہ بھی شادی کی رات اپنی دلہن کے ساتھ اس طرح کا مذاق نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کہ یہ مذاق تو بالکل بھی نہیں تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی، جب میرے شوہر نے اپنے کان کے پاس ہاتھ رکھ کے اپنے نکلی بالوں کو پیچھے کیا اور کہا، بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تمہیں اتنے اچھے سوٹ کو پہنا نہیں آتا؟ اچھے خاصے سوٹ کا تم نے بیڑا غرق کر دیا۔ تم پر پہنا ہوا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے 2 ٹکے کا سوٹ ہے، لیکن آپ دیکھو میں نے پہنا ہے تو جیسے اس پہ جان پڑ گئی ہے۔ دیکھو اس کو ایسے پکڑتے ہیں۔ میرا شوہر تو بات ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے میرے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ اوپر سے اس طرح کا میک اپ کیوں کیا ہے؟ آپ کو کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ مجھے ان چیزوں کا بہت زیادہ شوق ہے۔ میں نے جب اس لہنگے میں تمہیں دیکھا تو میرا دل کیا کہ میں اس کو پہنوں، اور باتھ روم میں جو سامان پڑا ہے وہ بھی میرا ہے، اس کو تم بالکل ہاتھ نہ لگانا۔ ابھی مجھے پتہ چلا کہ تم نے چیزیں ادھر ادھر کی ہوئی تھی، لیکن آج کے لیے تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اگر تم نے میری چیزوں کو دوبارہ ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے اس قدر غصہ آ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے الٹی آ جائے گی۔ میں نے جلدی سے کمبل اٹھایا اور کمبل کو سر تک تان کر سو گئی۔ میرا شوہر بعد میں بھی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں کیسے لگ رہا ہوں۔ ذرا مجھے غور سے تو دیکھ لو، میری 4 تصویر میں تو بنا دو۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں ایسی لڑکی تھی جس کو شادی کا بہت شوق تھا، اور مجھے ایک مرد سے شادی کرنی تھی جو مرد کی طرح میرا خیال رکھے، میرا محافظ ہو، جسے دیکھ کر مجھے احساس ہو کہ یہ میرا شوہر ہے اور ایک مضبوط انسان ہے۔ اور یہاں میرے سامنے کیا کھڑا تھا؟ کیا کہتی میں اس کو؟ کون تھا وہ؟ صبح ہوئی تو میرا شوہر صوفے پر سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے سونے کا انداز بھی لڑکیوں جیسا ہی تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو میں نے کہا کہ رات کو کیا تماشا لگا رکھا تھا آپ نے؟ خبردار جو دوبارہ اس طرح کی حرکت کی تو کہنے لگا کہ میری ماں کی طرح مت بولو۔ اس کا مطلب ہے کہ میری ساس کو بھی ان ساری باتوں کا پتہ تھا، اور انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور میرے خاندان والوں کو بھی میرے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ خیر، میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو میں جان سے مار دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے کھانے میں زہر ملا کر تمہیں اوپر پہنچا دوں گا۔ میں تو پوری طرح حیران تھی کہ یہ انسان کتنا خطرناک ہے۔ اس کو کیا مسئلہ تھا؟ یہ مرد ہو کر کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا؟ اتنا تو مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے، اور یہ مرد نہیں ہے بلکہ ایک نامرد ہے۔ اس نے کہا کہ چپ چاپ گھر میں رہنا ہے تو رہو، اگر تمہارے ماتھے پر طلاق کا دبا لگ گیا، وہ بھی شادی کے اگلے ہی دن، تو تمہارے ماں باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ میرے ساتھ اسی طرح رہنا ہے تو رہو، عزت بچاؤ اپنے خاندان والوں کی۔ میری بھی عقل ماری گئی تھی۔ سوچا کہ ساری زندگی میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اگر اب بھی یہ بات سامنے آ گئی تو واقعی بہت بدنامی ہوگی۔ ابھی تو میرے ماں باپ نے مجھے رخصت کیا ہے،
چپ کر کے ان حالات کو قبول کر لیا اور اسی گھر میں رہنے لگی۔ گھر والوں کے سامنے اس طرح سے پیش آ رہی تھی جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ بھی سارا کچھ جانتے تھے لیکن اس بات کا ذکر نہیں کر رہے تھے۔ کیسے لوگ تھے کہ کسی کی بیٹی کی زندگی کو کتنی ہی آسانی سے برباد کر رہے تھے اور اب ایسے مطمئن تھے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے اور ایک دن میرا شوہر جب باتھ روم میں تھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے وہ الٹی کر رہا ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی میری طرف سے، اس کو کچھ بھی ہو جاتا میری جان چھوٹ جاتی۔ میری حالت ایک ہی ہفتے میں ایسی ہو گئی تھی جیسے میری شکل سے رونق اڑ گئی تھی۔ میرے دماغ میں ہمیشہ عجیب و غریب قسم کے خیالات اور باتیں چلتی رہی تھی کہ کیا ہے میرا مستقبل اس شخص کے ساتھ، زندگی میں کیا کروں گی، کیا ہوگا میرا، کیا میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی جوانی کے دن برباد کر رہی ہوں۔ میرا شوہر تو سارا دن یا تو باہر ہوتا یا پھر فون پکڑ کے لڑکیوں والے گانے سنتا رہتا، کبھی آن لائن کپڑے پسند کر رہا ہوتا، گھر والوں سے کہتا اپنی بیوی کے لیے لے رہا ہوں، جبکہ مجھے اس نے کوئی چیز نہیں دی تھی۔ اچھی خاصی الٹیاں کرنے کے بعد جب میرا شوہر باہر آیا تو اس کی کچھ عجیب سی حالت تھی۔ مجھے کہنے لگا کہ بڑی بے درد ہو، میری حالت نہیں دکھ رہی ہو، میرے لیے لیمبو پانی بنا کر لاؤ۔ میں نے کہا ہاں تو کچھ کھا لیا ہوگا، الٹا سیدھا تو پھر یہی ہونا تھا نا۔ میں جانے لگی تو اس نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا کچھ کھایا نہیں ہے، شادی کے بعد تو یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں حیران تھی کہ کس قسم کی فضول باتیں کر رہا ہے۔ خیر میں اس کے لیے لیمبو پانی لے کر جا رہی تھی کہ راستے میں میری ساس نے مجھے دیکھ لیا کہ بیٹا یہ کیا، ابھی تو تم نے کھانا کھایا تھا، کھانے کے فوراً بعد لیمبو پانی نہیں پیتے، معدے میں تیزابیت ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے متلی سی ہو رہی ہے اس لیے میں پی رہی ہوں، تو میری ساس خوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کوئی خوشخبری ہو، جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ تمہارا بیٹا کسی کو خوشخبری دینے کے قابل ہی نہیں ہے، تو خوشخبری کیا ہم لوگ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ میری ساس نے مجھے گلے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی خوشخبری ہوگی، پھر تم آرام کرو اور دلشاد سے کہنا تمہارا بہت خیال رکھے، اگر کچھ اور کھانے پینے کا دل کرے تو مجھے بتانا، میں بنا دوں گی۔ میں نے کہا جی ضرور۔ میں آ گئی اور شوہر کے سامنے لیمبو پانی کا گلاس رکھا اور میں نے کہا کہ کب سے چل رہا ہے یہ سب کچھ، تمہارے گھر والوں کو اس بارے میں نہیں پتا ہے کہ تم کون ہو۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کرو، پہلے ہی میری طبیعت خراب ہے، جب تم اس طرح کی باتیں کرتی ہو تو بالکل مجھے میری ماں لگتی ہو، چپ چاپ اپنے بستر پر جا کر سو جاؤ، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں مردوں کی طرح چلنا تو آتا ہے لیکن کچھ اور کرنا نہیں آتا ہے۔ آج کل میرے شوہر میں ایک اور ڈرامہ شروع ہو گیا تھا، پتہ نہیں اس میں کیا حقیقت تھی۔ میرے شوہر کا پیٹ مجھے کچھ بڑھتا ہوا لگ رہا تھا اور وہ عجیب طریقے سے کمر پر ہاتھ رکھ کے چلتا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ کون سی نئی حرکت تھی جو مجھے پاگل کرنے کے لیے اس نے شروع کر دی تھی۔ 10-15 دن مزید گزر گئے اور ایک دن میرے شوہر نے شور ڈال دیا کہ میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ امی یعنی کہ میری ساس نے کہا تم نے ایسا کچھ کھایا ہوگا اس لیے تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میرے ساتھ میری ساس بھی تھی اور ہم دونوں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ رات کا وقت تھا، ایمرجنسی میں کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھا تھا، ایک لیڈی ڈاکٹر ہی بیٹھی تھی اور ہمیں اس کے پاس جانا پڑا۔ میرے شوہر نے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور عجیب طرح کی آوازیں نکال رہا تھا۔ اب تو میری ساس میرے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی اور بار بار دلشاد کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مار کے کہہ رہی تھی کیا ہو گیا ہے، اتنا بھی کون سا تمہیں درد ہو رہا ہے، مرد بنو۔ اس بات پر میں اندر ہی اندر ہنس رہی تھی کیونکہ یہ تو رہتی دنیا تک ہونے والا نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی میرے شوہر کو دیکھا تو اس نے ایک عجیب بات کر دی اور ہم لوگ حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ تو ایسے چل کر
آ رہے ہیں جیسے ان کا تیسرا مہینہ ہے اور پیٹ بھی ایسے ہی نکلا ہے۔ میری ساس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ ساس نے ڈاکٹر کو کہا، آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ ڈاکٹر ہو کر آپ اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ جو میں نے دیکھا ہے، جو مجھے لگا میں نے کہہ دیا۔ ویسے بھی آج کل کیا ناممکن ہے؟ چیک کرتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن جب ڈاکٹر نے چیک کرنے کے لیے بلائے تو کہنے لگا مجھے الٹرا ساؤنڈ ہی کروانا ہے۔ جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے مشین چلائی تو ڈاکٹر نے اپنے کانوں پر ہاتھ لگا لیے کہ میرے شوہر نے اپنے پیٹ والی جگہ پر نکلی پیڈ لگایا ہوا تھا، جو کہ شاید اس نے آن لائن لیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم لوگ حیران اور پریشان رہ گئے اور میری ساس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر تو نے ایسی حرکت شروع کر دی بے حیا، لیکن جیسے ہی وہ پیڈ نکالا تو میرے شوہر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بری طرح چیخنے چلانے لگا کہ یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ کیوں ایسا کر دیا؟ میرا بچہ مر جائے گا۔ اور اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ جیسے کوئی حاملہ عورت تھی اور اس کو بچہ گرانے کی دوا دے دی گئی ہو اور وہ بری طرح سے پاگل ہو گئی ہے۔ میں بھی گھبرا گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے آس پاس کی ساری دنیا گھوم رہی ہے۔ میں نے ایسے منظر کے بارے میں بھی سوچا نہیں تھا، نہ دیکھا تھا۔ وہاں پر اتنا بڑا تماشا بن گیا کہ دو لوگوں کو آ کر میرے شوہر کو سنبھالنا پڑا اور ڈاکٹر نے اس کو نیند کا انجیکشن دے دیا۔ یہ سب دیکھ کر میرا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ میری ساس بھی میرے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ شوہر کو اسپتال چھوڑا اور ہم دونوں گھر آ گئے۔ میں نے سب کے سامنے یہ بات بتا دی کہ میں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو بہت بڑی بیماری ہے، وہ نفسیاتی ہے، اسے تھوڑا بہت مسئلہ نہیں، وہ اپنے آپ کو ایک عورت سمجھتا ہے۔ جس کو یہ لگتا ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کی اولاد بھی ہوگی۔ میرے ماں باپ بھی وہاں پر آ گئے۔ میری ساس نے کہا کہ میرے بیٹے کو بچپن سے ہی یہ بیماری تھی اور ہم سب یہ کہا کرتے تھے کہ اس پر جنوں کا سایہ ہے، لیکن ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ تم سے جھوٹ بولا، ہم نے تم لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ بابا نے بھی ان لوگوں کو بہت باتیں سنائی اور کہا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری بیٹی اس گھر میں اس شخص کے ساتھ رہے۔ وہ آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی، اس کا آپریشن کروائے تاکہ اس کو بھی کسی ایک طرف کی راہ مل سکے۔ میری ساس کہنے لگی کہ نہیں نہیں، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تو شادی کو 1 مہینہ ہی نہیں ہوا ہے، اپنی بیٹی کو طلاق مت کروائے، اس کے چہرے پر طلاق کا دھبا لگ جائے گا۔ اس کو ٹھیک کریں گے، ہم اس کا علاج کروا لیں گے۔ لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو یہ سب کچھ بتا دیا کہ شادی کی پہلی رات اس نے کیا کچھ کیا تھا۔ سب کے سامنے میں نے یہ باتیں بتائی تھی۔ یہ شخص نہ صرف بیماری میں مبتلا تھا بلکہ اس کی یہ بیماری بہت حد تک بڑھ چکی تھی اور وہ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ ایک مرد ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میرا جسم مرد کا ہے لیکن میرے اندر ایک عورت کی روح ہے، میں کیا کروں، میں ایسا ہی ہوں۔ دنیا کے کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ 1 مہینے کے بعد ان کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، لیکن یہاں پر بہتری کے اور کوئی بھی امکانات نہیں تھے۔ یہاں پر اگر میں صبر بھی کرتی تب بھی کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ میں خود پریشان تھی اپنی زندگی کے لیے۔ مرد اگر غلطی پر بھی ہو تو معاشرہ یہی کہتا ہے کہ غلطی تو عورت کی ہوتی ہے۔ مجھے تو اپنی ساس کی ضد پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ ان کو سب کچھ پتا تھا پھر بھی انہوں نے یہ سب کیا۔ اس کے بعد بھی وہ لوگ طلاق دینے پر راضی نہیں تھے۔ پھر ہم نے ان پر خلا کا کیس کر دیا۔ میرے شوہر کے ساتھ کوئی بھی لڑکی نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے انصاف مل گیا اور میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ میرے ماں باپ نے بھی مجھ سے معافی مانگی کیونکہ جلدی جلدی میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا میری زندگی میں۔ جب یہ واقعہ ہوا تو میری بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ کیسے ہوا تھا، لیکن اب میں بالکل ٹھیک تھی اور میں نے کچھ سال تک شادی کا نام بھی نہ لیا، اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ جب میں 24 سال کی ہو گئی تو پھر میرے ماں باپ نے میری شادی کروائی۔ میرا شوہر ایک بزنس مین تھا اور بہت ہی اچھا انسان تھا۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی
کہ ہر بیماری کا یہ علاج نہیں ہوتا کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج شادی بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ کسی اور کی بیٹی کی زندگی برباد مت کریں، یہ بہت ہو رہا ہے آج کل، اس پر توجہ دیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ مرد اس طرح کی حرکتوں پر کیوں اتر آتے ہیں؟ پتہ کریں اور پھر علاج کروائیں۔ لیکن کسی کی بیٹی نے اگر آپ کے بیٹے کا علاج نہیں کرنا ہوتا ہے، اس بات کو سمجھیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے اور کوئی بھی شخص کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ کرے۔